الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ہم باری باری ذکر کریں گے مردانہ کمزوری کی ان علامات کی یا مردوں کی ان بیماریوں کی جن کے لیے بہت سارے نوجوان، بہت سارے مرد پریشان ہیں، اپنا روپیہ پیسہ بہت وہ لٹا چکے ہیں، اپنی ان کی ازدواجی زندگی برباد کر چکے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو چکے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو شرم کے مارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ تو آج ہم بات کریں گے مردوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑی بیماری جس کو پری میچور ایجیکیولیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل از وقت انزال ہو جانا، یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو ٹائمنگ کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں، پھر ہم اس کی وجوہات پہ بات کریں گے، اور پھر ہم علاج پہ بات کریں گے۔ اس میں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر قانون مفرد سے علاج تو بتاؤں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طب یونانی سے علاج، غذا سے علاج، ہومیوپیتھی سے علاج، ایلوپیتھی سے علاج، آیوروید کے اندر اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، یہ سارے علاج آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ پارٹ 1 ہے اور یہ پارٹ 2 ہے۔ تو اگر پارٹ 1 آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ضرور آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ ایسی معلومات آپ کو کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے سمٹمز، علامات۔ نمبر 1 پہ ہے جماع کے آغاز میں ہی انزال ہو جانا یا خود پہ کنٹرول نہ کر سکنا، اور دونوں شریک حیات میں غم و غصہ، ناخوشی، لڑائیاں، جھگڑے۔ 6 نمبر پر ذہنی دباؤ ہوگا، شرمندگی ہوگی اور مایوسی ہوگی، اور جنسی تعلق کے دوران اعتماد کی کمی ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات پر۔ وجوہات میں ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر سوزش یا انفیکشن کہیں پر بھی، یا انفلامیشن۔ 5ویں نمبر پر کثرت مشت زنی۔ 6 نمبر پہ کثرت جماع۔ 7ویں نمبر پر جسمانی کمزوری یا غذائی قلت۔ اب آتے ہیں اس کا جو اصل سبب ہے قانون مفرد اعضاء میں، وہ ہے صداع کا جسم میں زیادہ ہونا، تیزابیت کا زیادہ ہونا، عضلاتی سوزش ہونا،
اور عضلاتی اعصابی تحریک کا ہونا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، باقی اس کو لوگ طب یونانی والے بھی، قانون مفرد اعضاء والے بھی، بہت سارے حکماء جو ہے اس کو گرمی سمجھتے ہیں، گرمی کی وجہ اس کو قرار دیتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے۔ اگر آپ گرمی قرار دے کر اور اس کا علاج ٹھنڈ سے کریں گے، ٹھنڈی ادویات سے کریں گے، تو مکمل نامردی ہو جائے گی۔ تو ایسی ادویات سے بھی آپ نے بچنا ہے جو آپ کو بالکل نامرد بنا دیں۔ اب اس میں قانون مفرد اعضاء میں اس کا علاج کیا ہے، وہ نسخہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ غذا سے ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ بادام لیں، کھجور لیں، شہد لیں اور نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ تل ہے، چنے ہیں، کشمش ہے اور اخروٹ ہیں۔ پھر دیسی گھی ہے، فش ہے اور بوائل انڈے ہیں، اور کاوا، اجوائن اور زیرہ کا ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں میں پالک ہے، میتھی ہے اور سرسوں کا ساگ ہے اور مولی کے پتے ہیں۔ یہ بہترین چیزیں ہیں۔ اب اس میں جو پرہیز کرنا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ صداع کی زیادتی ہے، تیزابیت کی زیادتی ہے، تو بادی چیزیں، عضلاتی چیزیں، ان سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ مثلا آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، تلی ہوئی چیزیں ہیں، تیز مسالہ جات ہیں، چائے ہے، کافی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، چاول ہیں اور ٹھنڈی اشیاء ہیں۔ ان ساری چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اب طب یونانی کے اندر جو علاج ہے اس کا، میں معجون آرد خورد دیا جاتا ہے، حب مسکن دیا جاتا ہے، کشتہ مروارید دیا جاتا ہے، عرق گلاب اور عرق سونف دیا جاتا ہے، اور ایک نسخہ دیا جاتا ہے جس میں تخم کونچ جو ہے وہ 10 گرام، تخم پیاز 10 گرام، سلاجیت اصلی 1 نمبر 3 گرام، موسلی سفید 10 گرام، اور اس میں خالص دیسی شہد وہ حسب ذائقہ ڈال لیں۔ تو اس کا معجون بنا کے 1 چمچ آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح کو لیں، 1 چمچ آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ شام کو لیں یا رات کو سونے سے پہلے لیں۔ ایلوپیتھی کے اندر میڈیسن دی جاتی ہیں، اس میں SSRI دی جاتی ہے، اس میں کریمیں دی جاتی ہیں، اور اینٹی ڈپریشن کی میڈیسن دی جاتی ہیں، ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، اور ہومیوپیتھی کے اندر اس میں سیلینیم 30 دیا جاتا ہے، ایجنکو دیا جاتا ہے، ایکوپوڈیم دیا جاتا ہے اور کیلاڈیم دیا جاتا ہے، اور آیوروید کے اندر اشوگندھا، سلاجیت، تخم کونچ، سفید موسلی اور تل، اس طرح کی چیزیں اس میں دی جاتی ہیں۔ اب قانون مفرد اعضاء کے اندر جو چیز دی جاتی ہے اس میں صرف 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سال مصری، اسپغول اور موسلی سفید انڈین اور مغز بنولا، چاروں چیزیں، چاروں ہم وزن ہیں، لیکن اس میں سال مصری کا بہت زیادہ کردار ہے، اور سال مصری اکثر جو ہے وہ 2 نمبر ملتی ہے، تو بالکل 1 نمبر آپ نے لینی ہے۔ اگر 1 نمبر نہیں ہوئی تو نسخے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ استعمال کریں گے، 15 دن استعمال کریں، 1 مہینہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس مرض سے آپ نجات پا لیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم تیسرا ٹاپک اس حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔